السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال۔ آج میری یہ 300ویں ویڈیو ہے اور آپ تمام حضرات کا شکریہ، جو ملک اور بیرون ملک جو لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیو کو سراہا، انہوں نے مجھے سبسکرائب کیا، کمنٹس کیے اور لائکنگ جو ہے ظاہر کی اور اپنی خواہش ظاہر کی اور اپنا ایک پیشن ظاہر کیا، کہ ڈیمانڈ ایک ظاہر کی گئی، ایک اچھا اپنی ظاہر کی گئی کہ بھئی آپ اس موضوع پہ جو ہے ویڈیو بنائیں۔ دوستوں میری کوشش آج کی یہی ہوگی، کاوش کہ میں اس تمام چیزوں کا ایک بریک اپ میں، ایک فاسٹ فارورڈ موڈ میں جو بھی میرا پچھلا کام ہے وہ، تاکہ کچھ تھوڑا سا آپ کو میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں یہ کیا کروں۔ آج کا بہت ہی ایک اہم موضوع لے کے ہم بات کریں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا موٹیویشنل اسپیکر اینڈ دا لائف کوچ، اور لائف کوچ کے ساتھ جو میں ٹرانسفارمیشن آف دا لائف جو میں کرتا ہوں اس کا بھی تھوڑا سا میں بتاؤں گا۔ دیکھیے دوستوں، ہمارے ملک میں تو تھوڑا سا ایک رجحان ہو گیا ہے کہ جو بھی ایک پتھر اٹھائیں اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نکلے گا، اور چند انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور کوئی ٹرینڈ نہیں ہے، نہ کوئی ان کا جو ہے ایک ایسا مینٹور ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ خواب دکھانے والی بات اور چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے والی بات ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کو جو ہے ایک کانشیس مائنڈ کے ساتھ وہ پمپ اپ کر جاتے ہیں، اور آپ ایک فلی چارج ہو جاتے ہیں، لیکن 2-3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد آپ اپنی نارمل وہ پرانی لائف میں وہ اسی روٹین کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ چیز اتنی پائیدار یا افیکٹو نہیں ہوتی۔ میں نے بارہا اپنی ویڈیو میں بتایا کہ دیر آر 2 کائنڈ آف موٹیویشن موٹیو سے نکلا ہے کہ آپ کے کیا موٹیوز ہیں اور اس کو کس طرح آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سم تھنگ لائک دس۔ موٹیویشن کی دوستوں میرے نظر میں 2، ایک ایکسٹرنل ایک انٹرنل ہے، جس کو ایکسٹرنزک اور انٹرنزک جو موٹیویشن کرتے ہیں۔ بیسیکلی میرا جو ایریا موٹیویشن کا تو نہیں ہے، لیکن میں انٹرنزک موٹیویشن جو ہے اس پہ بلیو کرتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ رہا ہو، کوئی آپ کو پمپ اپ نہ کر رہا ہو، کوئی آپ کو اسٹیگیٹ نہ کر رہا ہو، کوئی آپ کو اپریشیٹ یا جو ہے آپ کی لیگ پولنگ نہ کر رہا ہو، لیکن آپ فلی چارج ہوں اور آپ بالکل اپنے موقف پہ، اور جو بھی آپ کا ٹارگیٹ، گول یا اچیومنٹ ہے، جس پاتھ وے پہ آپ جا رہے ہیں اس پہ آپ وداؤٹ اینی کمپلشن آپ اس کے اوپر چلتے رہیں، تو دیٹ از کالڈ انٹرنزک موٹیویشن۔ اور انٹرنزک موٹیویشن کا جو مین سورس ہے، جو مین کمپوننٹ ہے، وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے، اور میں سب کانشیس مائنڈ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ دوستوں موٹیویشن کی مثال ایک اسی طریقے سے کہ آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھانا چاہتے ہیں یا کسی کو سوئمنگ سکھانا چاہتے ہیں، اور اس کو کہیں کہ یہ آپ تمام کتاب پڑھ لیں، اور اس میں فرسٹ گیئر، سیکنڈ گیئر اور کلچ اور اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہے، ناؤ یو آر اے ڈرائیور۔ اور سملرلی اسی طریقے سے جب آپ کسی کو سوئمنگ سکھائیں کہ اس طرح فلوٹ کریں، پانی یوں ہوگا، اس طرح ہوگا، تو یہ ایک امپاسبل چیز ہے۔ ویئر ایز جو لائف کوچ ہوتا ہے، لائف کوچنگ میں یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو سافٹ اسکلز ہوتی ہیں، ہماری ٹائم مینجمنٹ ہے، اس میں ڈسپلن ہے، اس میں اور اسٹریس مینجمنٹ ہے، اور دوسری چیزیں سم تھنگ لائک دس۔ تو دوستوں میں نے اس کی جو ہے ایک پورے کوالیفائڈ، جس طرح سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں، میرے ایک مینٹور تھے، گرو تھے، ان سے میں نے جو ہے لائف ٹرانسفارمیشن کا اور جو ہے یہ سارا 6-7 سال اپنی عمر کے اس میں لگائے، اور میں نے اس طریقے سے جو اپنی کاؤنسلنگ میں 12 اس طریقے کے لوگوں کی زندگی میں جو ٹرانسفارمیشن آئی ہے، ایک چینجز آئی ہے، وہ ایک اس کی الگ داستان ہے۔ فاسٹ فارورڈ موڈ میں 2-4 میں واقعات آپ کو میں بتا کے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ ایک تو دوستوں میں نے سوسائڈل کے 2-3 جو ہے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ کنفرم کیس تھے، ان کو موٹیویشن کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ سب کانشیس مائنڈ سے اور NLP کی مدد سے اور جو ویژولائزیشن کی مدد سے اور یہ ان تمام چیزوں کی کریٹیو ویژولائزیشن جو یہ چھوٹا موٹا میں نے جس طریقے سے یہ آرٹ سیکھا ہے، اس سے جو ہے وہ مائنڈ ری امپرنٹنگ میٹرکس ایک چیز کہلاتی ہے۔ اس کی بالکل آسان زبان میں مثال یہ ہے کہ ایک 10 یا 20 یا 30 یا 40 یا 100 پیج کی ایک فائل ہے، اور اس فائل کا پیج نمبر 20 یا 30 یا جو بھی ہے وہ ایک ڈسکارڈڈ ہے، یا وہ نگیٹیوٹی سے جو ہے بھرا ہوا ہے، یا وہ آپ کی لائف میں ایک ہرڈل کریٹ کر رہا ہے، تو اس پیج کو نکال کے ایک دوسرا پیج پلیس کر دیں گے، دیٹ از کالڈ مائنڈ ری امپرنٹنگ میٹرکس۔ اور یہ جو امپرنٹنگ میٹرکس ہے، یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جہاں پروگرامنگ ہوتی ہے، وہ جو ہے میں اس کے تھرو وہ کرتا ہوں۔ دوستوں ایک بڑا ہی خوفناک اور ایک انٹرسٹنگ کیس اب میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ جو سبجیکٹ تھا وہ انڈر 30
کے اس میں تھا اور ایک بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق تھا، اور ایک بینک میں بہت اچھی، پہلے وہ جو ہے وہ کچھ آرم فورسز کو جوائن کرنا چاہتا تھا، اس نے ISSB اور یہ ساری چیزیں کلیئر کی، وہ ڈسارٹیڈ ہوا، پھر اس کے بعد اس نے MBA کیا، پھر اس ایک پرائیویٹ بینک میں گیا اور بڑی اچھی اس نے جو ہے پروگریس کی اور بڑا سارا کچھ ہوا. لیکن جو آفس پالیٹکس ہوتی ہے یا یہ جو اپریزل سسٹم یا اس طریقے سے جو بھی ہمارے ہاں ایک جسے کہنا چاہیے جو معاشرے میں ہی سمجھ لیں کہ ایک جو چل رہا ہے ناانصافی کا دور دورہ، تو اس نے اس چیز کو بڑا وہ لیا ہوا تھا کہ یہ فارچونیٹلی اس کا بردر، اس کا بھائی میرا دوست تھا، اس نے کہا کہ وہ اس طریقے سے اس کے پاس جاؤ. تو دوستوں ٹو کٹ شارٹ، جب میں اس کے پاس گیا اور جب اس سے میری بات ہو رہی تھی تو اس کے پاس ایک لوڈیڈ ویپن تھا اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہمسیلف. تو خیر جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، جس طریقے سے ٹرانزیشنل انالیسس کا میں نے ایک ویڈیو آپ کو دی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ، یعنی کہ اس کی ہیپنو تھیراپی یا اس طریقے سے جو ایک تھیراپی سے جو میں نے اس کو پتہ کیا کہ کس طریقے سے اس کو وہ کیا جائے. اور اس وقت حقیقت ہے کہ میں بھی ڈر گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے ہی ایک دم مار دے یہ سارا. مین وائل ایسا ہوا کہ اس کے 2 بچے تھے، اس کے 2 بیٹے، ایک کی شاید کوئی 3+ ایج تھی اور دوسرا 6 یا 7 سال کا تھا. تو دوستو جس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ سب کانشیس مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے اس میں 3 اہم کمپوننٹ ہوتے ہیں. اس میں آڈیوز ہوتی ہیں، اس میں ویڈیوز ہوتی ہے، اور اس میں فیلنگ ہوتی ہے، کنیستھالوجی جسے کہتے ہیں. ان بچوں سے میں نے کام اپنا شروع کیا، وہاں پر ہوتے وہ بانڈنگ اس طریقے سے اس کی کہ یہ ہے فلاں ہے، تم تصور کرو کہ یہ جب بڑے ہوں گے اور اس طریقے سے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تمہارے بعد اگر تم یہ سمجھتے کہ اگر یہ تمہاری بیٹیاں ہوتی تو کس طریقے سے لاوارث ان کو چھوڑ کے دنیا میں جاتے. یہ بڑا ایک کاورڈ ایکٹ ہے تمہارا، یہ دنیا سے جو ہے ایک طریقے سے آپ بھاگ رہے ہو اور اس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ایمینس پوٹینشیل اور اس طریقے سے وہ تمام وہ باتیں ہوں کہ جو بچے والا جو مسئلہ جو میں نے بات وہ کہی تو وہ بانڈنگ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ لے کے میں وہاں اس کے دماغ تک بہرحال وہ پہنچ گیا. اس نے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اپنا وہ کر دیا، اور الحمدللہ اب تو اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں. سیکنڈ کیس اسی طریقے سے ایک IT کمپنی کا ایک بہت بڑے ایک صاحب تھے ابو 30 اور 40 کے ایج میں. ان کو دوستوں ایک میں نے ویڈیو آپ کبھی میرے جو ڈاؤن لنک ہے اس میں جا کے دیکھیں گے، سومیٹائزیشن کے بارے میں نے دی ہے. سومیٹائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بیماری کو اپنے اندر پرسیو کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے سوشل میڈیا پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی گوگل کروم میں، اور ادھر ادھر وہ دیکھ کے اور وہ پرسیو کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری اور اس کے اثرات ان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس شخص نے میرے خیال سے دنیا کی کوئی دوا نہیں چھوڑی تھی، کوئی علاج نہیں چھوڑا ہوا تھا، کوئی ہر طریقے کے وظیفے اور یہ ساری چیزیں اور سم تھنگ لائک دس. اور وہ گٹ والا جو ایک چکر ہوتا ہے جس طریقے سے کہ اس میں مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے اور اس طرح ہو رہا ہے اور میں ہارٹ اٹیک میں مر نہ جاؤں اور اس طریقے ہوں. پھر دوستوں پھر وہی تھا کہ میں نے اس کو جو ہے سب موڈیلٹی چینج ایک ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے NLP کا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا. تو الحمدللہ وہاں جا کے اس چیز کو پھر جو ہے ایک علاج وہ کیا اور سارا سم تھنگ لائک کیا. دوستوں بات شروع کی تھی ہم نے موٹیویشن سے، اور پھر اس کے بعد لائف کوچنگ کی. دیکھو لائف کوچنگ کا دوستوں یہ ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ آپ کو ایک دم چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دے گا، لیکن جو لائف کوچنگ والا ہے وہ آپ کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا. وہ آپ کو درخت پہ بھی چڑھنا سکھائے گا، وہ آپ کو شیر سے بھی بچنا سکھائے گا، شیر سے مقابلہ کرنے کا بھی سمجھائے گا، اور آگے کی جو ایک بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ چھوڑے گا نہیں، بلکہ ایک پروگرام اپنا دے گا. تو میں جو آپ کو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو میں کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کی میں بتاتا ہوں پاور، وہ پاور یہی ہے کہ 5% آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو ہوا سے خمسہ بیس ہوتا ہے. آپ کھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، اس کی بڑی شارٹ میموری ہوتی ہے. میرا جو اسپیشلائز ایریا ہے یہ جس کا میری ریسرچ ہے یا جس بیس پہ میں کام کرتا ہوں، اور دنیا کی یعنی مائنڈ سائنس کی تمام چیزوں کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو پلر ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ ہے. آپ کے مائنڈ میں تقریباً 84 بلین نیورون ہوتے ہیں، اور 1 نیورون کا مطلب ہوتا ہے 1 برین. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بلکہ ابھی ریسرچ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس میں تو 100 بلین تک بھی تقریباً وہ پہنچ گئی. اور وہ پورا ایک پروسیس جو ہے 1 جو ہے آپ کا نیورون مینس کہ 1 برین آپ کا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی کمپلیکس اور واسٹ اور ایک لامحدود طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس مائنڈ کے تھرو آپ کو دی ہے. اور یہ ہیومن برین جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، دس از جسٹ اے مشین.
اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر کے، جس طرح میں نے بتایا تھا، اور ایک اپنی میری ویڈیو ہے کہ ہیپی برین کے نام سے جو میں نے تمام نیورو ٹرانسمیٹر جو گڈ ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے جو کیمیکلز ہیں، ہیپی ہارمونز جنہیں کہتے ہیں، اس کی میری سیریز ہے، اس میں ڈاؤن لنک پہ ضرور جا کے آپ دیکھیں کہ یہ سیگریگیشن میں نے جس طریقے سے کی ہوئی۔ تو دوستو لائف ٹرانسفارمیشن کا یہ ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ ایک عام سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ سی بی ٹی بیس آپ کا علاج کرتا ہے۔ سی بی ٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی۔ وہ آپ سے آپ کا فیڈ بیک لیتا ہے اور آپ کانشیسلی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ تھا، میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا، میں یہ فیل کر رہا ہوں، جس طریقے سے مجھے انزائٹی شروع ہوئی، اس طریقے سے مجھے ڈپریشن شروع ہوا، یہ میرا پینک اٹیک ہے، سم تھنگ لائک دس۔ اور اس چیز کو سائیکالوجسٹ جو سیشن اپنے لیا بتایا، اس کے بعد جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے میڈیسن سے علاج کرتا ہے، سائیکیٹرک، ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو اصل جو کیل جو دوستوں ٹھکی ہوئی ہوتی ہے دماغ میں، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور این ایل پی ایک دنیا میں ایک اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کو اس چٹکی بجاتے میں یہ چیز جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپنے تجربے کی بیس پہ، اور یہ سارا جو میں آپ کو یہ تمام جو ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں بٹوین دی موٹیویشنل اسپیکر اینڈ لائف ٹرانسفارمیشن کوچ، میرے کام کی چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ میں نے خود اپنے اوپر یہ چیز کو وہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ اور اس کی پاور کا اندازہ لگاتا ہوں۔ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی آج سے 4 سال پہلے، تو میں جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر ایک آؤٹ لیونگ ایک الگ جگہ میں رہتا ہوں، تو میں نے اپنے گرو جی سے، اس زمانے میں وہ زندہ تھے، میں نے کہا سر میرے بہن بھائی تو وہیں پر ہی ہیں، اور وہ اپنا شیئر غم کر کے اور وہ اس طریقے سے وہ کر لیں، میرے لیے بڑا وہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی، اپنی ماں کو بڑا فیل کر رہا ہوں، اور وہ سر وہ پکچر میرے ذہن سے جا نہیں رہی کہ کس طریقے سے میں اب سروائیو کروں گا، کیسے میں زندہ رہوں گا، کس طریقے سے میرا گزارا ہوگا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے وہی جو ہے اس طریقے۔ دوستوں انہوں نے این ایل پی یا اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹیکنکس ہیں، میں دیکھ کے اس طریقے سے میں خود اپلائی کرتا ہوں۔ انہوں نے اس طریقے سے مجھے اس پرانی پکچر میں وہ لے کے گئے، اور پھر جب میں نے مجھ سے سوال کیے، میری آنکھیں بند کی اور گہرے سانس کے بعد مجھے وہ ویژولائز کرایا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں وہ ہاسپٹل میں گیا ہوں، پھر کیا ہوا ہے، میں نے کہا ماں میری آئی سی یو میں، پھر کیا ہوا، میں وہاں گیا ہوں تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ ول آف گاڈ ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دین کیا ہوا، میں نے کہا سر میں نے ڈیڈ باڈی لے کے اور اپنے گھر اپنے ایمبولینس میں جا رہا ہوں۔ ایمبولینس میں کتنے لوگ ہیں، میں نے کہا سر اتنے لوگ ہیں۔ تم نے کیا کپڑے پہنے ہوئے، میں نے کہا اس طریقے سے۔ پھر جب تم ایمبولینس لے کے وہاں گئے تو کیا ہوا، میں نے کہا سر ظاہر ہے کہ رونے کا ماحول تھا، والدہ کی جو باڈی تھی وہاں میں نے رکھا، وہ ساری بہن وغیرہ بھائی ہم سب اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ اور وہاں سے دوستوں انہوں نے میری جو پکچر چینج کی ہے ویژولائزیشن کے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ پاور فل از دس، لسن کیئرفلی وٹ ہی سیڈ ٹو می۔ اور انہوں نے وہ پوری پکچر کو میری چینج کی کہ وہاں اختر جو ہے کھڑا ہوا ہے، وہاں پر والدہ کی باڈی ہے، سب لوگ اس طرح رو رہے ہیں۔ سڈنلی ان کے اس میں ایک چینجز آئی ہے بیہیویئر میں، رونے میں، اور انہوں نے اس کو ایکٹ آف گاڈ اور ول آف گاڈ سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ماں کی اتنی زندگی تھی، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا، ہماری شادیاں دیکھی، ہماری سکسیز دیکھی، ہمارا جو جاب دیکھی، اور ہماری جو بھی ترقی تھی، پروگریس ہوتے ہوتے، بہرحال یہ قصہ مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں فرام دیٹ مومنٹ جو ہے الحمدللہ 4 سال اس چیز کو ہو گئے، اور جیسے ایک صبر اور قرار اور جس طریقے سے یہ آتا ہے۔ دوستوں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ، ہم ساری چیزیں دیتے ہیں، اس میں جو خشوع اور خضوع والی جو ہم بات کرتے ہیں دوستوں، یہ کانشیس مائنڈ سے نہیں ہوتی، یہ سب کانشیس مائنڈ سے ہوتی۔ کہ آپ نے بالکل تصور کیا کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اور اتنے بڑے بادشاہ کے، اتنے بڑے شہنشاہ کے، اور میرا کریٹر ہے جو میری سانسوں کا مالک ہے، جو میرے رزق کا مالک ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مارنا جلانا سب کچھ جو ہے میرا خدا اومنی پریزنٹ، اور میں اس کے سامنے، پھر آپ کی تمام باڈی لینگویج ایک دم چینج ہو جاتی ہے، اور آپ مزید اس میں انکساری میں اور مزید انکساری میں آتے ہیں، اور پھر آپ کو جو لطف آتا ہے۔ تو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی جو ہمارے سائیکالوجسٹ تھوڑا سا میرے سے ان کا اختلاف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کانشیسلی جب آپ ایک چیز کو بتا رہے ہیں تو دوستوں اس کا ایک ڈیپ امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جو ایک کیل آپ کے بچپن سے چھڑی ہوئی ہے، جو مثلاً ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ نے بچپن سے یہ کہا ہے کہ تو کالا ہے، تو پیلا ہے، تو نیلا ہے، تو فلانا ہے، تو ہے ہی فیل، تو میتھمیٹکس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب یقین کریں یہ اس کی پروگرامنگ ہو جائے گی۔
اس کو ایگزام کا پیپر ملے گا، اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہوگا اور اس کو اٹیمپٹ کر رہا ہوگا اور اس کے سوال بھی آتے ہوں گے تو وہ اتنا شیٹرڈ ہوگا کہ وہ جو ہے نا فیل ہو جائے گا وہاں پر جا کے۔ اس لیے کہ یہ سماج، یہ ہم لوگ، جب بچہ بالکل کوڑا کاغذ کی طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے، کینوس بالکل کلین ہوتی ہے، یہ اس کے دماغ میں جو فٹ کرتے ہیں، جو پروگرامنگ کرتے ہیں، جو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے، یہ ہم لوگ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، دوسرے دوست کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے، اس کو پرسیپشن کی دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل پی۔ ایک چیز ہوتی ہے پلیجر، ایک ہوتی ہے پین۔ مثلا ٹونی رابنس یا انتھونی رابنس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میں اس کی پوری کتاب میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جوائنٹ ود ان جو ہے میں آپ کو اویکن دا جوائنٹ ود ان میں آپ کو میں انشاءاللہ اس کا پورا ایک سمری میں دوں گا کہ اس کا باپ ایک جو ہے تھا، ایک ڈرنکر تھا، ایک بڑا چین اسموکر تھا، اور گھر کا جس طریقے سے ماحول تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا، ماں نے اس کو پالا، یہ سم تھنگ لائک۔ ٹو کٹ شارٹ، ایک دن ٹونی رابن نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈرنک بیئر، میں بیئر پینا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا ہاں لو بیٹا پیو ضرور۔ اس نے ایک کی جگہ اس کو 3-4 بوتلیں دے دی۔ ٹونی کہتا ہے کہ جب میں نے وہ چیز پی لی اور اس کا جو آفٹر افیکٹس ہوتا ہے یا ہینگ اوور پیریڈ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ وومیٹنگ شروع ہو گئی، اور وومیٹنگ ایسی ہو گئی اس کی حالت مرنے والی ہو گئی، پیٹ ڈسٹرب ہو گئی، آنکھیں ایک دم وہ ہو گئیں اور بے چین بری طریقے۔ وہی کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو جو ہے دیکھا کہ یہ پلیجر کی چیز نہیں ہے، یہ پین کی چیز ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے کبھی شراب کو، کبھی یہ جو اس کی جو لیکر ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ویئرز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسپائٹ آف آل دس تھنگ کے ڈبے میں مینشن ہے کہ جو اسموکنگ انجریز ٹو ہیلتھ اینڈ کاز آف کینسر اینڈ سم تھنگ لائک دس، لیکن وہ اس کو پلیجر ڈھونڈتے ہیں، وہ پلیجر ڈھونڈتے ہیں، پھر اپنی کمپنی میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بولتے ہیں کہ یہ جو سگریٹ ہے یا یہ جو بھی آپ کی شراب ہے یا کوئی بھی ایسی جو برائی کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں یار اس میں مجھے بڑا مزہ آیا، اور میں اپنی تمام وریز اور اپنی تمام فوبیاز اور اپنا تمام چیزیں میں آئی واز ویری ریلیکس، اور میں بڑا اچھا فیل کر رہا تھا، یہ تھا۔ اب ان میں سے کوئی اگر ٹرائی کرتا ہے پلیجر کے موڈ میں تو دوستوں پھر وہ ایڈکشن ہو جاتی، اور اگر کوئی فرسٹ ٹائم ٹرائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بیڈ ہیپننگ یا اس طریقے سے چیز آتی ہے، وہ اس میں جو ہے ایک ڈسکمفرٹ کا موڈ رہتا ہے کہ نہیں یار یہ پینفل چیز۔ تو دوستوں ہمارا سب کانشیس مائنڈ اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایک ضمناً جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، ویژولائزیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے اس کو ویژول کیا، آنکھیں بند کیا اور اس چیز کو دیکھا آپ نے۔ مثلاً اپنی ماں کا جیسے ذکر ہے کہ آپ سب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے بند کریں، اپنی والدہ کا تصور کریں، ان کی آواز کا تصور کریں، اپنے گھر کا تصور کریں، اپنے پرٹیکولر فریج کا تصور کریں، فریج کی بوتل کو کھولتے ہوئے محسوس کریں، اس میں سے بوتل نکال کے پانی کو نکالتے ہوئے دیکھیں، اس کو پیتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو محسوس کریں۔ دس از اور ویژولائزیشن۔ کریٹو ویژولائزیشن یہ ہوتی ہے کہ جب پرٹیکولر ہمیں کوئی پروگرام اس کے اندر جب مینیفیسٹ کرنا ہوتا ہے، مینیفیسٹ کا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر گھسیڑنا، اس کے اندر داخل کرنا، اس کو مائنڈ امپرنٹنگ کرنا، دیٹ از کالڈ مینیفیسٹ۔ میں آپ کو اس طرح کی کچھ ٹرمنالوجی جو اکثر میں ویڈیوز میں استعمال کرتا ہوں، لوگ مجھ سے اس طرح کی پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ویژولائزیشن، کریٹو ویژولائزیشن، مینیفیسٹیشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز کے اندر آپ نے پلیس کر لیا، پھر اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ ریپیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جس طرح لا آف اٹریکشن ہے، لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ کسی چیز، سمپل چیز کا یہ تھا، نبی پاک کا ایک فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی 800، 400، 500 کی رونڈا بائرن نے، اس نے سیکرٹ مووی، یہ تمام چیزیں، نبی پاک کا ایک چھوٹے سے فرمان نے اس چیز کو کور کر دیا کہ مومن کا اچھا گمان۔ آپ جیسا سوچیں گے، یو فیل کانفیڈنٹ یو ول بی کانفیڈنٹ، یو فیل فیلئر یو ول بی فیلئر، سیدھی بات، یو فیل ہیپی یو ول بی ہیپی۔ سمپل چیزیں جیسا آپ چاہتے ہیں، جو آپ کچھ جیسے چاہتے ہیں، تو سب کانشیس مائنڈ ایز اے پروگرام لے کے اس کو، اور جو اپنی یونیورس کائنات ہے جس کو اللہ کی ایک قدرت کہتے ہیں، 10% آپ آگے بڑھتے ہیں اور جو 90% ریمیننگ وہ چیز پیچھے لگ جاتی ہے، قدرت پیچھے لگ جاتی ہے کہ اس کو یہ چیز دو۔ آپ کی ریکوائرمنٹ ایک سپوز یو وانٹ ٹو گیٹ 5 لاکھ روپیز، تو یہ سب کانشیس مائنڈ آپ کو 5 لاکھ کے اندر کی جو ہے نا وہ آپ کو دے گا کہ بھئی یہ 5 لاکھ کے اندر آپ سوچیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو بڑا کام دیں گے کہ مجھے 50 ملین چاہیے، یہ آپ کے آئیڈیا۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار صرف سوچنے سے ایسا، دیکھیں اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ بات اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر پاتھ وے میں، ایک پرٹیکولر راستے میں، ایک نیورو پاتھ وے، جب ایک میں جس طرح سے بتاتا ہوں، پگڈنڈی والی مثال دیتا ہوں کہ سب کانشیس مائنڈ میں وہ پگڈنڈی ایک بن جاتی ہے، وہ ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے، اس میں آپ کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اور آپ اس
طریقے کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور آپ کو اس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی اس کی ایک مثال ہے کہ ایک جوک بھی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک مائنڈ بلوئنگ چیز ہے کہ ایک شخص مسجد میں روزانہ آتا تھا، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، وہ وہاں روتا رہتا تھا، بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا، لوگ بڑا اس کو نیک سمجھتے تھے. ایک دن ایک بندے نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا یہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے یہ. اب وہ بندہ جو ہے وہ رو رو کے کہہ رہا ہے اللہ میرا 5 کروڑ کا اس دفعہ بونڈ نکل جائے، پچھلی دفعہ نہیں نکلا تھا، یا اللہ میرا 5 کروڑ کا بونڈ لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ شخص جب اس کے ساتھ باہر آتا ہے، اس نے کہا کہ تم نے 5 لاکھ کا بونڈ کہنا، ہاں میرا نکلتا نہیں. تو اس نے بولا تمہارے پاس کون سے والے بونڈ نکلنا؟ نہیں بونڈ تو ہے ہی نہیں، میں نے تو بونڈ نہیں لیے. تو آپ بتائیں کہ اس بیوقوف نے جب بونڈ ہی نہیں لیے تو 5 کروڑ کا انعام کیسے نکلے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، لا آف انٹریکشن کام کرتا ہے جس طریقے سے کرتا ہے. یہ موضوع میرا نہیں ہے، میں نے ساری ویڈیو میں بتایا ہے. تو ابھی جس طریقے سے یہ ایک آٹو سجیشن ایک چیز ہوتی ہے، یہ بھی میں اکثر بہت استعمال کرتا ہوں. آٹو سجیشن یہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پلیسمنٹ، کانٹیکٹ ود دی سب کانشیس مائنڈ. آٹو سجیشن یہ ہے کہ جیسے آپ فیل کریں کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، لیٹتے اٹھتے سنتے بیٹھتے جاگتے، اور اس طریقے سے آپ کا اپنا ایک چہرہ ہو، اپنی شخصیت ہو، اور گلوئنگ ہو آپ کے چہرے پہ، نیٹلی آپ کے بال بنے ہوئے ہوں، اچھے لباس میں ہو کہ یار آئی ایم فیلنگ ہیلدی، میری باڈی لینگویج بڑی اچھی ہے، اور سم تھنگ لائک دیسی ہے وہ. تو یہ پھر اس کو پروگرام کرنا ہو، اس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بار بار ریپیٹیشن اس کی کرنا ہوتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، اور پھر اس طریقے کے حالات جو ہے سارا کچھ ہونا ہوتا ہے. تو دوستو میرا موٹیویشنل اسپیکر والی بات ہے، وہ آپ کو ایک وقتی طور سے پمپ اپ کر دیتے ہیں. آپ ایک اچھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ایک آپ اس طریقے سے کوئی جو ہے فلم دیکھ لی، کوئی ڈائلاگ دیکھ لیا، کسی اچھی سنگت میں آپ بیٹھ گئے، 2-4 سیشن اٹینڈ کر لیے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ آپ اپنی دوبارہ بیک ٹو پویلین اپنی اسی لائف میں آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا جو کام ہے، ہمارے پاس 8-8 9-9 10-10 ہزار سال پرانی ٹیکنیکس ہیں، جس طرح EFT کا میں نے آپ سے کافی دفعہ وہ کرایا ہے، اور اس کے بڑے امیزنگ رزلٹ ہیں. مجھے کافی جگہ سے اس کا وہ آتا ہے. یہ 7,500 سال بیس میریڈین بیس جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے. یہ ٹیکنیک کیا ہے کہ میریڈین بیس کیا ہے، یہ تھوڑا سا اس کا بھی میں بتا دوں. یہ جو آپ کا پام ہے، آپ کا جو ہاتھ ہے، یہ آپ کی پوری باڈی ہے سمجھ لیں. جس طرح ہر جو فنگر ہے وہ ایک الگ چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے، اس کا پارٹس کو وہ کرتی ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں، ایک ہوتا ہے ایکو پنچر جو نیڈل والی چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے ایکو پریشر کا علاج ہوتا ہے. اس میں یہ ٹیپنگ جس طرح سے میں بتاتا ہوں یہ ہے، دوسری چیزیں یہ سارا کچھ. تو ایوری پارٹ جو ہے، کوئی اسپلین ہے اس میں، کوئی اس میں کڈنی ہے، کسی میں ہارٹ ہے اس میں، آپ کا کسی میں لیور ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو جو آپ کی نگیٹیوٹی جو آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس ٹیپنگ سے، اور یہ ٹیپنگ کا پورا پروسیس 1 سے 2 منٹ لیتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ اس کی ڈائلاگنگ ہوتی ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے، جو جملے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مثلا جیسے کانفیڈنٹ آپ کا لوز ہے کہ آئی ایم فل آف کانفیڈنٹ، آئی ایم ہیلدی، اینڈ آئی ایم دس اینڈ دیٹ، آئی بیکم بولڈ، اور یہ میرا جو پین ہے، یا یہ جو میرا ہیڈیک ہے، یا یہ ہے سم تھنگ لائک دس. تو وہ ہوتا ہے. اب مائنڈ کی جو لینگویج ہے، جو سب کانشیس مائنڈ کی، جیسے میں نے بتایا، اس کی کوئی لینگویج نہیں. یہ جو 3 کمپوننٹ جس طرح میں نے کہا کہ ویڈیو، آڈیو اور فیلنگز، جو ایموشن سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس پہ یہ سارا کام کرتا ہے. یہ بالکل بچے من کے سچے کی طرح ایک دم ہوتا ہے. اس کو نہ اچھا پتہ ہے نہ اس کو برا پتہ ہے. مثلا آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، اب آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ سگریٹ بری چیز ہے، اس سے کینسر ہو. یہ چیز نہیں ہے. اس کو یہ دیں گے تو وہ بات وہیں کی وہیں رکی رہے گی. اس کو میسیج یہ دینا ہے کہ میں نے سگریٹ چھوڑ دی، اینڈ آئی ایم فیلنگ ہیپی، آئی ایم فیلنگ ہیلدی، میں بڑا فریش فیل کر رہا ہوں. اب دیکھیے اس بات کو ذرا سا غور سے میری سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں نے کیا کہا ہے کہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ بری چیز ہے، سگریٹ بری چیز ہے، سگریٹ بری چیز ہے، اس سے کینسر ہو جاتا ہے، دیٹ از انجریس نتھنگ. میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، اس کو میں نے دفع کر دیا، اس کو میں نے توڑ دیا بالکل، اینڈ آئی ایم ہیپی، آئی ایم ہیلدی، مائی لائف ہیز چینج. تو یہ اچھائی برائی، جھوٹ سچ غلط برا اچھا کلر فلانا، یہ ساری چیزیں سب کانشیس مائنڈ کو نہیں پتہ. وہ آپ کی فیلنگز پہ چلتا ہے، وہ آپ کی آڈیو پہ چلتا ہے، وہ آپ کی ویڈیو پہ چلتا ہے. ایک پکچر ہم نے ایک چیز بنانی ہے کہ میں ہیلدی ہوں، اور میں نے سگریٹ کو چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا، اور میری باڈی بڑی ہیلدی ہو گئی ہے، اینڈ آئی ایم فیلنگ ہیپی، اور میرا چہرہ ایسا گلو ہو رہا ہے، اور میں بڑا ایک ہوا میں جس طریقے سے اڑ رہا ہوں، بہت میں انرجیٹک اپنے آپ کو وہ فیل کر رہا ہوں. اب اس کا دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک اور باریک میں بات بتاؤں. آپ واک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ٹمی گھٹانا چاہتے ہیں،
آپ کا کچھ اور مسئلہ ہے، اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہارٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے کہ میں واک کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے کانشیسلی مائنڈ نے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار میں ڈاؤن میں بالکل صبح میں جو ہے 5 بجے میں اٹھوں گا اور اس طریقے سے وہ کروں گا۔ اب یہ جو کانشیس مائنڈ ہے نا، یہ آپ کے دل میں وہم ڈالے گا، کیونکہ یہ لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے آپ کا، یہ انالیسس والا مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں کیا چیز ڈالے گا؟ یار اتنی سردی ہے، یار میں کیوں نکلوں، میں کل سے نہیں شروع کر دوں گا 2 دن کے بعد سے، یار کتا بھی پیچھے لگ جائے گا، میرا موبائل بھی اسنیچ ہو سکتا ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، اور جو ایک دم کانٹیکٹ ہوگا ٹھنڈی گرم کا جو ہے، مجھے جو ہے فلو بھی ہو سکتا ہے، مجھے بخار بھی ہو سکتا ہے، یار کل، اور پھر کل کبھی نہیں آتی یہ ساری چیزیں۔ سب کانشیس کا کیا ہے؟ سب کانشیس کو آپ یقین کریں گے یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ مجھے اپنے موبائل پہ یا اپنی گھڑی میں الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اس کو میسیج دیتا ہوں کہ جیسی دروازے پہ نوک ہوگی، اخبار والا آئے گا تو مجھے تم اٹھا دینا، اور اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب سب کانشیس مائنڈ کو آپ یہ میسیج دیتے ہیں، وہ پکچر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے جاگرس پہنے ہوئے ہیں، اور آپ جا رہے ہیں، اور صبح کی ہوا وہ ہو رہی ہے، اور آپ واک کر رہے ہیں، اور آپ ٹھنڈی ہوا لے رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، وہ پکچر آپ کو اسی وقت اٹھا دے گی، اور وہ ایک پکا کام ہوگا۔ دس از دا ہیل آف ڈفرنس بٹوین دی سمپل موٹیویشن اینڈ دا لائف ٹرانسفارمیشن کوچ۔ میرا طریقہ کار یہ ہے، لائف کوچنگ اور بھی بہت ساری ہوتی ہے، لیکن میں سب کانشیس مائنڈ کو ایک پوری پلاننگ دیتا ہوں، ایک پورا، چاہے آپ کی عمر 3 سال کی یا 4 سال میں یا 2 سال میں، اگر آپ کی ویژول میموری ہے اور کچھ اس طریقے کی کوئی گھٹنا، کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی اس طریقے کا فیئر، فوبیا، اینزائٹی، یا کوئی بھی ایسا ایک اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو گیا کہ اس کو ایک نکالنے کے 20 ہمارے پاس اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس پہ ہم اپنا یہ کام کرتے ہیں۔ تو when I called myself as a life transformation coach, that is based upon how to work your subconscious mind, the power of subconscious mind. And I had so many videos. یہ میری 300 ویڈیو جو تھی آج کی، تو میں نے کہا اس کو یادگار بنائیں، اور آپ کو اس کا آپ کا ایک شکریہ بھی ادا کروں۔ ویڈیو بہت لمبی ہے، اور آپ تمام حضرات سے میری یہی ایک بس جو ریٹرن میں جو میں آپ سے چاہتا ہوں دوستوں کو، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے لوگوں کو جو ہے یہ چیز دے دیں۔ دیکھیں، میں کوئی اپنا میاں مٹھو یا اس طریقے کی بات نہیں کرتا، میرے پاس پوری ایک فائل ہے، اور سیکریسی مینٹین ہو کے میں نے آج تک کسی 300 ویڈیو میں کبھی کسی کا میں نے نام نہیں لیا۔ اس طریقے کے میرے پاس کیسز ہیں کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جو شخصیات ہیں، جو شوبز کی شخصیات ہیں، جو سلور اسکرین کی اور دوسری اسکرین کی، کہ لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان سے ایک سیلفی بنا رہے ہیں، اینڈ آئی نو ویری ویل کہ ان کی کتنی ایک پینفل لائف ہے، اور کتنے اس میں سوسائڈل تھاٹس والے لوگ تھے، کہ جو الحمدللہ جو ہمارا جو طریقہ کار ہے، یہ انرجی میڈیسن کا رہا۔ انرجی میڈیسن کیا ہے کہ جو ڈاؤن کے ٹائم پہ، صبح صادق کے ٹائم پہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایتھر۔ انرجی کا کوریڈور آپ کا یہ تالو کا مقام ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا مقام ہے، اور یہ جو آپ کے نیلز ہیں، یہاں سے انرجی ہوتی ہے۔ انرجی پہ اگر میں بات کروں تو پوری انرجی، پوری مائنڈ سائنس جو ہے آپ کے بلیف اور انرجی سسٹم پہ ٹکی ہوئی۔ جو آپ کے رانگ بلیفس ہوتے ہیں، جو بچپن میں جس طریقے سے اس بچے کو میں نے بتایا کہ تو حساب میں بہت کمزور ہے، تو میتھ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو انگلش میں کمزور ہے، تیری شکل ایسی ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ یقین کریں گے وہ مور اور لیس وہ اسی طریقے سے بھیجے۔ ٹپ جو ہے جاتے ہوئے، جو ٹپ آف دی ڈے میں جو بارہا اپنے سیمینار میں اور اپنے ورکشاپ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب صبح آپ اٹھ رہے ہوں تو نہ آپ اخبار دیکھیں، نہ ٹی وی دیکھیں، نہ اپنے موبائل کو دیکھیں کہ کیا چیز ہے لیٹسٹ، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی نگیٹیوٹی والی چیز جو ہے نا وہ اپنے دماغ میں لے کے نہ آپ صبح اٹھیں، اور اسی طریقے سے جب آپ رات کو سو رہے ہوں تو کبھی نگیٹیوٹی والی چیز نہیں کریں، کیونکہ وہ ایک سب کانشیس مائنڈ اس کو پروگرام کی شکل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کانشیس مائنڈ جو ہے آپ کا تھک جاتا ہے، یہ تھکتا ہے، یہ اپنا چارج اس کو دیتا ہے کہ تو اپنا کام کر بھائی، میں تو اب تیری ڈیوٹی ہے، اور وہ ایک لامحدود پاور والی چیز ہے، اور کنیکٹنگ مائنڈ ہے۔ چاہے یہاں سے کینیڈا میں کوئی رہتا ہو، اس کو آپ اپنے ذہنی طور سے میسیج دینا چاہتے ہوں، یا جس طریقے سے وہ ساری دنیا میں جو کنیکٹنگ مائنڈ ہے، جو پوری مائنڈ سائنس جس پہ ٹکی ہوئی ہے، دیٹ از گوڈ سب کانشیس مائنڈ، یا لاشعور جس کو آپ کہتے ہیں۔ جس طرح پیاز ہوتی ہے کہ اس کے پرت، اس کے چھلکے چھیلتے پھر اس کے بعد پیاز نکلتی، اسی طریقے سے یہ آپ کے بالکل دماغ کا نچلا حصہ ہے۔ دوستوں، آج صرف یہی تھا،
اور خدا نخواستہ میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی مخالفت یا اس میں یہ ویڈیو یا اس طریقے سے نہیں بنا رہا، لیکن یہ مجھ سے بارہا لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ لائف کوچنگ جو ہے، یہ سافٹ جو اسکلز ہوتی ہے ڈیولپ، یہ ہارڈ اسکل سارا کچھ ہے، واٹ از ٹرانسفارمیشن جو ہے آپ جو یہ کہتے ہیں، تو اس کا مجھے اتنی لمبی بات جو ہے ود دی اسپیشل ریفرنس آف دی سب کانشیس مائنڈ آپ سے کہنی پڑی. تو اگین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اینڈ پریس دا بیل آئیکن میں نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا. پوری ویڈیو آپ کی میری دیکھیں، اپنا اور اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں دوستوں ان کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی خوش ہوں. اس کی گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.